شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اور ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس کا عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کے ذکر کی برکتیں ہیں، صرف وہی سبحان اللہ کہے گا۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ انہی محبتوں میں میں سید دانش شاہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا اقسم بالخنس، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت عزت و احترام کے لائق اساتذہ کرام، بزرگان محترم، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس، سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کے ساتھ، الجوار الکنس، جو سیدھے چلنے والے چپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے روشن ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک قرآن مجید البتہ بات ہے ایک بھیجے ہوئے فرشتے کی جو معزز ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش کے نزدیک مرتبے والا ہے، مطاع ثم امین، آسمانوں میں ایماندار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں تمہارا ساتھی دیوانہ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق دیکھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھلے کنارے پر، وما ہوا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وما هو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر بخل کرنے والے، وما ہوا بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے قرآن مجید شیطان مردود کا کلام۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں قرآن مجید مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی جو شخص تم سے یہ کہے کہ درست ہو جائے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، نہیں چاہتے تم مگر چاہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ احوال قیامت اور اس کے ہولنا بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم کھائی ہے، اس بات پر کہ قرآن مجید حق ہے، بحفاظت من جانب اللہ بھیجا گیا ہے، اور جس ذات پر بھیجا گیا ہے وہ بڑی ہستی والی ہے، وہی لانے والے کو پہلے جانتے پہچانتے تھے، اس لیے اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان تینوں صفات کا تعلق ستاروں کے ساتھ ہے، اور ستاروں سے مراد 5 ستارے ہیں، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، زحل۔ ان 5 ستاروں کو ہمسہ متحریرہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 ستاروں کی حالت عجیب و غریب حیرت ناک ہوتی ہے، کبھی یہ مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، اس اعتبار سے انہیں الجوار کہا جاتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، اس اعتبار سے انہیں الکنس کہا جاتا ہے۔
ان ستانوں کا آسمانوں میں اس طرح ہیر پھیر کر کر چلنا قدرت خداوندی کی عجیب و غریب دلیل ہے، اور مقصود خداوندی ان کی حرکات سے یہ ہے کہ قدرت الہی کا مشاہدہ کریں اور ایمان لائیں۔ واللیل اذا عسعس، عسعس کا معنی رات کا آنا اور چھا جانا بھی آتا ہے، اور رات کا جانا اور ڈلنا بھی آتا ہے۔ یہ دونوں قدرت ذات باری تعالیٰ کو ظاہر کرتی ہیں کہ روشنی کے بعد پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ میں اندھیرا سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سے روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وصف بھی ذات نفس، صبح کا سانس لینا، روشن ہو جانا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان تمام اشیاء کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ یہ جو قرآن مجید صبح صادق کی طرح روشنی پھیلا رہا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک معزز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر لوگوں کو سناتے۔ چنانچہ حکیم علامت رحمت اللہ علیہ نے اس کے ترجمہ کیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ان آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چند اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ کریم بہت معزز فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہے۔ ذی قوت زبردست قوت کا مالک ہے، کما قال اللہ علمہ شدید القویٰ کہ جس نے قوم عاد سمود کی بستیوں کو آنن فانن زیر و زبر کر دیا، تہ و بالا کر دیا، ایک ہی لمحے میں آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ عند ذی العرش مکین، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، اور وہ آسمانوں میں سردار ہیں، باقی فرشتے ان کے زیر فرمان ہیں۔ جو حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو دیتے، باقی فرشتے ان کی اطاعت کرتے، جیسا کہ لیلۃ المعراج میں ابواب کھولنے وقت۔ امین کی ایک صفت یہ ہے کہ امانت دار ہیں۔ جو حکم انہیں من جانب اللہ دیا جاتا بعینہ، وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، اس میں ذرا سی کوئی کمی پیشی نہ کرتے۔ پس قرآن مجید لانے والے فرشتے انصاف کا مالک ہیں، تو قرآن مجید کا من جانب اللہ ہونا شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔